جی ونس اگین ہم واپس آ گئے اور وہ لگا دیجیے گا جو ہم نے لگائی ہوئی تھیں. جی یہ ارتھ ہے جی زمین ہے. وہاں صاحب میں نے تو بتا دیا, بڑا محدود علم ہے میرا, اس کے حساب سے میں نے بتایا. اب مجھے بتائیے رب, ہم کہاں سمو سکتے ہیں رب کی کسی بھی چیز کو؟ نہ تو جہاں علم ختم ہو جاتا ہے, جہاں ساری حدود ختم ہو جاتی ہیں, وہاں سے میرا رب شروع ہوتا ہے. بالکل, اس کا ہم قرآن سے کہ اللہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں, بجا اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ اللہم لا نحصی ثناء علیک وہو کما اثنى علی نفسک. اے اللہ, جس طرح آپ نے اپنی تعریف بیان کی, جس طرح آپ بڑے ہیں, ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. کیوں؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میری نعمتیں گننوں پہ آؤ تو گن نہیں سکتے. بارش کے قطرے گننوں پہ آؤ تو فرشتے نہیں گن پاتے کہ یہ کتنی اللہ کی رحمتیں ہیں. اور سمندر کی تہ دیکھیں تو وہ پکار کے اٹھتی ہے کہ اللہ اللہ. اس کی لہریں پکار پکار کے چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ مجھے لانے والا, مجھے بکھیرنے والا کوئی ہے. رات کی چاندنی, اور رات کی چاندنی رات للشمس تجری لمستقر لہا. مولانا صاحب مجھے اجازت دیجیے, میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہیومن مین میڈ جو مشینز ہیں جس نے سب سے بڑا ٹریول کیا ہے وہ ہے جی وائجر 1 وائجر 2. ایک 35 سال پہلے گئی تھی, ایک 40 سال پہلے گئی تھی. جو وائجر 1 ہے وہ وائجر 2 کے بعد گئی تھی, نکلی تھی. اس کی جو رفتار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وہ ہے 17 کلومیٹر فی سیکنڈ. کتنی ہے؟ 17 کلومیٹر فی سیکنڈ. یہ انسان نے بنائی ہے. اور جس رفتار سے روشنی جو میرے رب کی دی ہوئی ہے وہ ٹریول کرتی ہے وہ ہے 1,84,000 میل فی سیکنڈ. تو اگر آپ اس مین میڈ مشین کی بات کرتے ہیں, اس کو ہزاروں لاکھوں کھربوں سالوں کا عرصہ لگے گا صرف ہمارے اس کہکشاں سے نکلنے میں جو میرے رب نے بنایا. اور کہا یہ جاتا ہے کہ 300 ٹریلین سے زیادہ گیلیکسیز ایک سپر کلسٹر میں واقع ہیں. سر, زمین سے چاند تک کا فاصلہ 2,40,000 میل کا سفر ہے. 2,40,000 میل. پھر جیسے آپ نے فرمایا پہلے آسمان اور دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے. یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ ہے. پھر اس میں آپ یوں دیکھیں, یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے, مخلوقات ہیں, اور اس میں یہ وہ مخلوق ہیں. اللہ نے کہا رب جو ہے وہ پالنہار کو کہتے ہیں. اور اس میں صرف ایک عالم نہیں ہے, فرشتہ الگ عالم ہے, انسان الگ عالم ہے, جنات الگ عالم ہے, ان کی الگ دنیا ہے, ان کی الگ سوچ ہے, ان کی الگ ایک تخیلات ہیں. لیکن جو جہاں ہیں یہ تو وہ مخلوق ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اب میں یہ اس سکرین سے اس طرف میں نہیں دیکھ سکتا, آپ پیچھے ہم نہیں دیکھ سکتے. ایک بات کرے تو دوسری کی بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. ہم ایک زبان بولیں تو دوسری زبان بیک وقت بولنا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ کیسا ہے, ایک ماں اپنے 10 بچوں کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور کہہ رہے میرے سر میں درد ہو گیا, لیکن ایک رب اتنی ساری کائنات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. کہیں پہ یہ نہیں ہوا کہ اس وقت اللہ یہاں کیا کر رہے ہیں, اس وقت اللہ اس وقت یہاں کیا. وہ ہے نا کہ ایک بادشاہ کے پاس آدمی آیا اور انہوں نے 3 سوال کیے. یہ میں بڑے امپورٹنٹ اور یہ نالج سے بھرے ہوئے 3 سوال. آپ کے اللہ سے پہلے کیا تھا؟ ایک سوال. اب وہ حیران کہ میں اس کا کیا جواب دوں. کہا آپ کے اللہ سے, وہ یہودی تھا, کہا آپ کے اللہ اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ کہا وہ پھر خاموش ہو گئے. کہا تیسرا سوال میں کرنے جا رہا ہوں, آپ کا اللہ اس وقت کہاں ہے؟ اب وہ بڑے عالم تھے, بادشاہ بھی تھے, عالم بھی تھے, وہ خاموش ہو گئے. کہا میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. علماء کو جمع کیا, سب نے کہا کہ ہماری بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. تو ایک نوجوان کو بلایا, بات پہنچی. امام ابو حنیفہ اس وقت نوجوان تھے, وہ آئے اور انہوں نے آتے ہی 3 دن سناٹا چھایا ہوا تھا بادشاہ کے دربار میں. وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا, کوئی یوں رستہ پکڑ لیتا ہے, کوئی یوں کہ بھئی یہ 3 سوال اس نے کیے ہیں اور ہم دعویٰ کر رہے ہیں حق پہ ہوتے ہوئے ہمیں اتنا نہیں پتا, حق پہ ہوتے ہوئے مجھے اپنی رب کی پہچان نہیں ہے. ایک چھوٹے سے میں پالتو جانور کو پالتا ہوں تو مداح ہو جاتا ہے, جب آپ گھر میں جاتے ہیں وہ آپ کے پیچھے پیچھے,
آپ نہیں دیکھتے لوگوں نے فالتو جانور پالے ہوتے کس حد تک وہ ان پر جان نچھاور کرتے ہیں. اور اللہ نے قرآن میں اس کا پھر میں آپ ذکر کرتا رہوں گا. اب جو چیز 3 سوال آ گئے. اب امام صاحب جیسے ہی اندر آئے پہلا انہوں نے سوال کیا کہ اس یہودی اور مجھ کو برابر بٹھائیں, ہم ایک ساتھ بیٹھیں. بٹھایا گیا. بادشاہ تھوڑا سا سنبھل گیا, مایوسی چاہی ہوئی تھی کہ اب جواب کیا دیں. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ میرے پاس انسان کے پاس علم نہ ہو, رب تو عالم الغیب ہے, وہ تو علم کا محتاج نہیں ہے. اور انہوں نے اچھا رب کے پاس کا علم اور میرے پاس, مجھے اللہ نے دیا ہے وما اوتیتم, میں نے جو دیا ہے من العلم الا قلیلا, وہ بہت تھوڑا سا ہے, وہ بہت تھوڑا سا ہے. اور میں تھوڑے سے علم پہ اتنی بڑی کہا, اور میرے اندر جہالت کتنی ہے. جہالت وہ کان الانسان اکثر جدلا, وہ زیادہ ہے. کان الانسان کفورا, ناشکرا بھی بہت زیادہ ہے. کان الانسان ظلوم الجہول, جاہل بھی ہے جب تک سیکھے نہیں. اب میں آ رہا ہوں سوال پہ. تو امام صاحب جیسے ہی آگے آئے انہوں نے سوال کیا, کہا کہ آپ کے سوال بتائیں. انہوں نے کہا اللہ سے پہلے کیا تھا. انہوں نے کہا گنتی شروع کریں. آپ جیسے کہتے ہیں نا بھائی مختصر چند الفاظ میں اور اس میں نقطہ نظر واضح ہو, آسان ہو. اور دین بھی کہتا ہے الدین یسرن, آپ آسان. اور ساحر بھائی میرے نبی تو 3 دفعہ لفظ دہراتے تھے اور سخت جملہ کہتے نہیں تھے کہ کسی کی سمجھ میں ہی نہ آئے. آپ اس قدر شفیق تھے, ظاہری بھی و باطناً بھی, الفاظ میں بھی, کردار میں بھی, معاملات میں بھی, معاشرت میں بھی. میں آپ کو بتاؤں, سوال کیا تو کہا کہ پہلا سوال انہوں نے مختصر کر کے کہا گنتی شروع کریں. اللہ سے پہلے کیا تھا. انہوں نے کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 10. کہا پھر شروع کریں 1 2 3. کہا نہیں آپ غلط گن رہے ہیں. کہا بھائی صحیح تو گن رہا ہوں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. کہا نہیں غلط گن رہے ہیں. اوپر سے نیچے شروع کیا, نیچے سے اوپر شروع کیا. کہا بھائی غلط گن رہے ہو. کہا پھر کیسے گنوں. کہا 1 سے پہلے گنو. کہا 1 سے پہلے تو کچھ نہیں. کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں. ایک سوال کلیئر ہو گیا. کہا اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا. هو الاول, وہ ایسا اول ہے اس سے پہلے کچھ نہیں. قبلہ شیء, کوئی چیز نہیں تھی. هو الآخر, وہ ایسا آخر ہے جب کچھ نہیں ہوگا اس کی ذات ہوگی. جیسے ہم کبر کے بیان میں جا رہے تھے اور وہ پوچھے گا این المتکبرون این الجبارون, کدھر گئے, کہاں گئے. پھر اللہ کہے گا نہیں نمن الملک اليوم ان اللہ واحد القہار, آج صرف اللہ کی بادشاہی ہے. قل اللہم مالک الملک, میری بادشاہی تھی, ہے اور رہے گی. آخری سوال پہ میں آ رہا ہوں. پوچھا گیا آپ کے اللہ اس وقت کہاں ہیں. کہا یہ تو آسان ہے, اس کی بنائی ہوئی مخلوق یہ سورج ہے, اس کی روشنی چاروں طرف ہے. دیا جلاؤ, اس کی روشنی چاروں. فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر دیکھو گے اللہ سامنے ہے. جس چیز میں دیکھو گے آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. سَنُرِيهِمْ فِي الْآيَاتِ, ہر چیز میں اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. اگر تم اس میں تدبر کر لو, 15,000 سر کے بال گن لو, اور آنکھ کے 26 کروڑ کیمرے دیکھ لو, کان کے 2 لاکھ سپیکر دیکھ لو, زبان کے 3,000 ذائقہ چکھنے کے سوراخ دیکھ لو, تم یہ نعمتیں آگے اللہ فرفا بھی آلَاءِ ربکما تکذبان, دوئے دیکھ تو لو. رب المشرقین و رب المغربین, رب المشارق والمغارب, کون ہے تمہیں پالنے والا, کون ہے تمہیں کھلانے والا. یہ تو سب دھوکہ, یہ تو سب فراڈ, یہ تو آنکھوں کا دھوکہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, یہ تو دھوکہ ہے. لَعِبٌ وَلَعَبٌ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, تم کس میں پڑے ہوئے ہو. یہ تو آج کا جوان کل بوڑھا, آج کا صحت مند کل بیمار. آج کل اچھے حالات تھے, اب ہم پرانی ٹرانسمیشن چلا رہے ہیں. آج حالات اس تخیل میں نہیں ہیں. یہی دنیا کی ریت ہے, لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. تیسرا سوال ہوا, کہا آپ کا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. تو امام صاحب مسکرا کے کہنے لگے اس وقت میرا اللہ ایک نوجوان مسلمان کے ہاتھوں ایک یہودی کو ذلیل کر رہا ہے. تو یہ تو وہ ہے جو عقل میں آنے والی بات ہے, لیکن میرا رب مجھے عقل میں نہیں آ سکتا. نہیں سوال نہیں, سوال میں آپ کو ایک بات بتاؤں. یہ جو ابھی بات ہے, یہ بات اسٹیون ہاکنگز نے بھی کہی تھی کسی دوسرے طریقے سے. اس نے کہا کائنات سے پہلے کیا تھا, وقت سے پہلے کیا تھا. اسٹیون ہاکنگز کو ہم بھی بہت مانتے ہیں, بہت ساری اس کی تھیوریز کو مانتے ہیں, لیکن اب ساری دنیا یہ تسلیم کرنے لگی ہے کہ جہاں ہماری تھیوریز ختم ہو جاتی ہیں. ایک بڑے مزے کی آپ کو بات بتاؤں ایسٹرو فزکس کی, یہ جو کچھ ہے یہ سب مفروضہ ہے, سارا مفروضہ ہے. کیا آپ کو پتہ ہے مریخ تک جو فاصلہ ہے وہ 225
ملین مائلز کا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ 401 ہو جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس جگہ وہ موجود ہے. کلومیٹرز وہ کس جگہ ملین کلومیٹرز کا ہو جاتا ہے، وہ کس جگہ موجود ہے میری. اب یہ میرے رب کی کرامت ہے، یہ صرف میرے رب کا کام ہے. چھوٹا سا بریک ہے جی، بریک کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. بریک کے بعد بس بندوں سے پیار میں ہے، اعوذ بہ یا اکرم الخلق مالی من نلوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمامی. مولایا صلی وسلم میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مولانا عمران بشیر صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آپ کو ماہ رمضان بہت مبارک ہو. آپ کو بھی تشریف سر آوری بھائی کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ کی چاہتوں کا شکریہ. میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. ایک چاند کی تلاش میں گھومے نگر نگر، ایک چاند کی تلاش میں گھومے نگر نگر، لوٹے تو آسمان نے ستارے بجھا دیے. کیا اب مسئلہ یہی ہے، جب ہم لوٹنا چاہتے ہیں اور جب لوٹتے ہیں تو بس کوشش یہ ہو کہ مرنے سے پہلے لوٹ آئیں، جان نکلنے سے پہلے لوٹ آئیں. کیونکہ ابھی ہم اس میں بات ہو رہی تھی بریک میں، آج ہم رب کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے اس کی وسعتوں کی بات کر رہے ہیں. رب کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی، کر ہی نہیں سکتے. میرا ہمیشہ سے ایک ہی کہنا ہے کہ جس رب کے بارے میں ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں وہ ہماری زندگیوں سے، ہماری کائناتوں سے، ہماری تمام چیزوں سے بڑا ہے. وہ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. نہ اس سے پہلے کچھ تھا، نہ اس کے بعد کچھ ہوگا. تو ہم یہ سمجھ کیوں نہیں جاتے؟ ہم بار بار اس بات پہ کیوں مصر ہوتے ہیں کہ ہم اسے سمجھ لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب بھائی ایک بات ہے، اب مصلحتوں سے کام مت لیجئے گا کیونکہ وقت رہا نہیں. ایک چھوٹا سا جانور کسی کا بھی قلا قما کر سکتا ہے، نسلوں کی نسلیں تباہ ہو سکتی ہیں. آج پہلی مرتبہ ہمیں احساس ہو رہا ہے. ہم صرف سنتے آئے تھے کہ ابابیلوں نے ختم کر دیا تھا، اب ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں مارنے کے لیے نا ابابیل سے بھی بہت چھوٹا کافی جو ہے، نظر بھی نہیں آ رہا. کافی ہے. اور ایسے بھی نہیں مارا، حوصلے مار دیے، روحوں کو اندر سے مار دیا، انسانوں کو مار دیا. آج انسان اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لے رہا ہے. کل اگر کوئی وائرس ٹیکنالوجی کا آ گیا تو پھر کیا کرو گے؟ یہ ٹیکنالوجی بھی اگر ختم ہو گئی تو پھر کیا کرو گے؟ دنیا میں بڑے بڑے پلانٹس ایسے ہیں. کل میں آپ کو ایک ایسے پلانٹ کے بارے میں بتاؤں گا جو مکمل طور پہ ہیروں کا بنا ہوا ہے. یہ سنتے ہی نکل مت لینا لینے کے لیے ہیرے. بڑی مشکل سے وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا بھی نہیں سکتے، لائٹ ایئرز کا فاصلہ ہے. لیکن سوال یہ ہے، کیا اس سے پہلے کسی قوم کا حال تم نے سنا نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا تھا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہمیں نہیں پتا؟ جی سر بھائی یہ پریشانی، یہ ٹینشن ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہے، رب کعبہ کی قسم اس جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں وائرس آ جائیں وہ ذرا برابر بھی متاثر نہیں ہوگا. البتہ احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا وہ شریعت نے ہر موقع پہ حکم دیا. اس سے بڑھ کے کیا احتیاطی تدابیر ہوگی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی میٹنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور وہاں جا کے پتہ لگا، اتنی اہم میٹنگ، وہاں جا کے پتہ لگا کہ یہاں طاعون کی وبا پھیلی ہے، تو وہاں سے واپس تشریف لے آئے، میٹنگ کے لیے نہیں گئے. لیکن یہ جو آپ نے جیسے فرمایا نا کہ ڈر کے، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے جسے باقاعدہ کوٹ کیا جاتا ہے. اب تو یو این میں بھی کوٹ کیا گیا ہے، یو این او میں بھی کوٹ کیا گیا ہے، بڑے بڑے میگزین کے اندر کوٹ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسی مفہوم اس کا حدیث کا یہ ہے کہ اگر کوئی جگہ ایسی ہو جہاں طاعون یا وبا پھیلی ہو تو اگر جو شخص وہاں ہے تو وہ وہاں سے باہر نہ جائے، اور جو باہر ہے تو وہاں سے اندر نہ آئے. جی 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 بالکل ایسے حدیث ہے یہ. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے یہ احتیاطی تدابیر تو ہم نے اختیار کرنی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کی ذات پہ اعتماد کرنے والا جو ہوگا وہ 1% بھی گھبرائے گا نہیں. سر پہ جو گھبرا رہے ہیں ان کا اعتماد اللہ کی ذات پہ نہیں ہے، یہ ہے تو بڑا کمزور ہے جس سے گزارا نہیں ہوتا. اس کے اوپر میں ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور گولی کی رفتار سے اس آگ میں جا رہے ہیں. مولانا
گولی کی رفتار سے آگ میں جا رہے ہیں، اور سامنے آگ اتنی بڑی ہے کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد اب تک اتنی بڑی آگ زمین و آسمان نے دیکھی ہو نہیں دیکھی۔ اس حالت میں فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں کورونا تو نظر آنا کہ نہیں آنا، اتنی بڑی آگ نظر آ رہی ہے کہ جس کو زمین و آسمان نے نہیں دیکھا، اور جا رہے ہیں گولی کی رفتار سے۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں جینا لنصرتکم، ہم آپ کی مدد و نصرت کے لیے آئے ہیں۔ تو اس حالت میں پوچھتے اما الیکم، خود آئے ہو؟ کہا خود فلا، تو پھر تمہاری کوئی حاجت نہیں۔ وہ اما اللہ فبلا، اگر اللہ نے بھیجا ہے تو آ جاؤ۔ کہا اللہ نے بھیجا تو نہیں، اجازت لے کے آئے۔ فرمایا لا حاجت الیکم، مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں، حسبی اللہ، میرا اللہ ہی میرے لیے کافی ہے۔ میں اس موقع پہ یہ گزارش کروں گا، اور کچھ نہ ہو صبح و شام حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، صبح و شام سورۃ توبہ کی جو بالکل آخری آیت کا آخری جز ہے، اس کو 7 دفعہ ضرور پڑھیں۔ یقین کریں سحر بھائی عجیب طرح کا سکون ملے گا۔ اس کے ترجمے کو سامنے رکھیں کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی میرا معبود ہے، اسی پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جب عرش کا وہ رب ہے تو باقی چیزیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ دوسرا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ کی عظمت ہے۔ آگے بھی موت پانی کی صورت میں، پیچھے بھی موت فرعون کی صورت میں۔ ساتھیوں نے کہا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، مروا دیا موسیٰ کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں مروا دیا، تباہ کر دیا، ادھر بھی موت ادھر بھی موت۔ فوراً کیا کہا کلا ان معی ربی سیہدین، خبردار دھیان سے بات سنو، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے دونوں موتوں کو تباہ کر کے زندگی کا ذریعہ بنا دیا، اسی موت کو زندگی کا سبب بنا دیا۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لے آ رہے، مشہور واقعہ، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہم نیچے دیکھیں تو اپنے سر پہ پاؤں نظر آتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کفار مکہ اگر نیچے دیکھ لیتے تو ہمارے پاؤں نظر آ جاتے ان کو، اتنا قریب پہنچ چکے تھے۔ وہ یوں دیکھ رہے ہیں جیسے کوئی بندہ تلاش نہیں کر رہا تھا، یوں، اور اپنے پٹی ڈالی ہوئی آنکھوں پہ۔ تو اس حالت میں امام الانبیاء سے امام الانبیاء کی فکر کرتے ہو، اپنی جان کی نہیں، لا تحزن ان اللہ اچھا یہاں رک جائیے، میں دونوں سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، بڑی کمال بات آپ نے کی، اور کیا پتہ نہیں یاد آ گیا۔ ماشاءاللہ، جو یقین ہے اور اعتقاد ہے وہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، آپ تمام اس کو ذرا سن لیجیے گا، سب کو پتہ ہے یہ واقعہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کبھی بھی اس بات کا یقین نہیں تھا کہ میری سانس کب آنے جانی، لیکن وہ رات، اللہ اکبر، کیا بات، لیکن وہ رات، کیا بات، اب سنیے گا اس کو، کیا بات، ہجرت ہے، آپ مکہ سے نکل کے ہجرت فرما رہے ہیں، اور آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ امانتیں ہیں، اسے علی تم صبح دے کے میرے پاس آ جانا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ مفہوم ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں مگر وہ رات، جس رات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ صبح میرے پاس آ جانا، اس رات میں چین کی نیند سویا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں صبح اٹھوں۔ کیا بات، کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں۔ تو یہ یقین ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا یقین ہے؟ کیا ہمیں واقعی؟ اور یہ عجیب سی بات ہے، کبھی تحریر پڑھیے گا، اور کمال تحریر ہے منٹو کی، دیکھیے گا، اردو کا ایک آرٹیکل ہے 7واں آسمان، جی، منٹو اس میں بڑی عجیب بات کہتا ہے عجیب قوم ہے، اللہ کی آفت سے بچنے کے لیے ایک ہاتھ سے خندق کھود رہی ہے اور دوسرا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا ہوا۔ جب طارق بن زیاد نے سب کچھ ختم کیا تھا نا، تو یقین کی بنیاد پہ کیا تھا۔ ایک گوگل کیجئے گا نام، انگریز ہسٹری ہے لیکن گوگل کیجئے گا، جون آف آرک، 17 سال کی لڑکی تھی، تاریخ میں جنگوں میں اس نے رخ بدل دیا سب کا۔ کون تھی یہ جون آف آرک؟ ذرا پتہ کر لیجئے گا۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ کیا مجھے یاد نہیں ہے؟ کیا ہماری اسلامک ہسٹری نہیں ہے؟ کیا واقعہ ہے کربلا کا؟ کیا ایسی چیز نہیں تھی جو پیش نہیں کی گئی؟ اور آپ کا جواب کیا تھا؟ تو ہم تھوڑے سے محتاط رہیں جب ہم اپنے الفاظوں کا استعمال کرتے ہیں۔
جب ہم یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ہمیں کوئی چیز کہیں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ صرف اپنی باتوں، اپنے رمزوں کو جاننے والی واحد ہستی ہے، اس کے علاوہ ہم اس کی سمجھ کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ پھر میں بات کر رہا تھا، اور میں دوبارہ آؤں گا، کہ یہ تمام باتیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پھر بھی ہم میں سریے کیوں آ جاتے ہیں؟ ذرا سے خوبصورت ہوں تو اپنے آپ کو سمجھنے لگتے ہیں، ذرا سا بہتر بولنا آ جائے تو پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں، کوئی طاقت دے دے تو فرعون بن جاتے ہیں۔ ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ شداد نے بھی بنا دی تھی، لیکن اس کی کہاں موت ہوئی، کچھ یاد نہیں رہتا۔ سکندر اعظم 33 سال کی عمر میں مرا، کیسے مر گیا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، ایک معمولی بخار کی وجہ۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ یاد کیوں نہیں رہتا؟ پہلے میں مولانا صاحب سے پوچھتا ہوں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں، یاد کیوں نہیں رہتا؟ اصل میں زندگی کو آپ دیکھیں کہ آئیڈیل کے اوپر ہوتا ہے اور انتخاب کے اوپر ہوتا ہے، اور جو ماحول ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو وہ فطرتاً مسلمان ہوتا ہے، اس کا ماحول اسے یہودی بنائے، اللہ کا مشرک بنا سکتا ہے، اللہ سے انکاری بنا سکتا ہے، اور اللہ پہ ساری چیزیں تن من دھن کا سودا کرنے کو وہ تیار ہوتا ہے۔ تو یہاں بات آئی کہ شادات کی، اس نے اپنی ایک دنیا بسانا چاہی، اس نے اپنی ایک جنت بسانا چاہی۔ ہر آدمی چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ، یا رسول اللہ موت تو پسند نہیں، میں تو موت نہیں پسند کرنا چاہتی۔ کہ عائشہ یہ فطرتی عمل ہے، کوئی نہیں پسند کرتا، لیکن مرنا سب نے ہے۔ الموت لیس منہ الفوت۔ اور پھر حضرت علی کا فرمان ہے نا کہ الناس نیام، ہم سب سو رہے ہیں اور سوتے وقت خواب ہی دیکھا جاتا ہے، تو ایک خواب آنکھ کھول کے ہوتا ہے اور ایک خواب آنکھ بند کر کے ہے، لیکن زندگی کو ایسے داؤ پہ لگا لینا، بہا دینا، تو پھر اس کی منزل کٹی پتنگ کی طرح ہوتی ہے، اس کا کوئی نشان نہیں ہوتا۔ مائیکل جیکسن لے لیں، 150 سال میری یہ لائف کا ہے، یہ میرا سارا میڈیکل ہے، یہ میرا سارا، جہاں اللہ سارے میڈیکل کو، یہ میری نظر سے میڈیکل غلط نہیں ہے، اس کو غلط کہنا غلط ہے۔ میڈیکل کہاں سے غلط ہے؟ سائنس کہاں سے غلط ہے؟ سائنس تو اس کائنات میں آپ جا رہے ہیں، اور علم یہ شعور کے لیے۔ جب سے ساحر بھائی میرے ملک اور ہماری دنیا کا رخ علم برائے روٹی اور پیسہ بن چکا، وہ چیز وقت ختم ہو گئی، باتیں ہو جاتی ہیں، احساس نہیں رہتا۔ واعظ قوم کے وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم آزاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ باتیں رہ جاتی ہیں، اس کی روح اندر سے اتر جاتی ہے۔ زبان میں لکنت تھی اور لفظوں کو موٹا ادا کرتے تھے، اور دنیا کی سب سے خوبصورت اذان حضرت بلال حبشی نے دی۔ کیا بات ہے! بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور نیتوں کو درست کرے۔ بریک کے بعد اس کو کنٹینیو سبحان اللہ۔ کریں۔